نعبد و ایاک نستعین نو منتخب صدر ریاض بھائی، جنرل سیکرٹری عالمگیر بھائی، گورننگ باڈی کے ممبران اور جملہ صحافی حضرات، تمام دوستوں کو یہاں پر موجود ہمارے شفیع جان صاحب، سیکرٹری انفارمیشن اور حاضرین محفل، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں نئے منتخب شدہ پشاور پریس کلب کی کابینہ کو، گورننگ باڈی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ریاض بھائی نے کہا کہ پشاور پریس کلب نے جمہوریت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے، چاہے زلزلہ ہو، چاہے خودکش ہو یا کوئی دوسری آفت ہو، لیکن انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی الیکشن کی طرح اپنے الیکشنز ڈیلے نہیں کیے۔ تو میں آپ کو اس جمہوری عمل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ریاض بھائی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ چوتھی دفعہ آئے ہیں لیکن الیکشن سے آئے ہیں چھٹی دفعہ آئے ہیں اور الیکشن کے تھرو آئے ہیں، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف و عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم یہی چاہتے ہیں کہ صحافت مضبوط رہے، مضبوط ہو، اور صرف صحافت نہیں، جتنے بھی ہمارے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے ادارے ہیں وہ تمام مضبوط رہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم ہمیشہ صحافیوں کی پازیٹیو تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، کسی دوسرے صوبے کی طرح نہیں کہ اس کی زبان بھی پسل جاتی ہے اور وہ جو ہے ایک ٹی وی چینل دکھا دیتی ہے اور پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر تمام صحافیوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی ہے، تنقید کرنے کی بھی آزادی ہے، تنقید برائے اصلاح، اور ماشاءاللہ آپ جس طرح پروفیشنل ہیں، ہمارے جتنے بھی خیبر پختونخوا کے جرنلسٹ ہیں، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اپنے جو اخلاق کے دائرے میں رہ کر صوبائی حکومت پر، باقی لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، تو آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں یہاں پر خیبر پختونخوا میں، آپ لوگوں نے بہت سخت وقت گزارا ہے، آپ نے بہت سخت وقت میں صحافت کی ہے۔ حالانکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 20-22 سال سے مسلسل خیبر پختونخوا دہشت گردی کے زد میں تھا اور یہاں پر صحافت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، تو آپ اس پر بھی داد کے مستحق ہیں اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے اور اس پر ہم نے 4-5 دن پرامن طریقے سے اسلام آباد میں دھرنا دیا، لیکن بدقسمتی سے جو بے حس لوگ پاکستان پر قابض ہیں یا مسلط کیے گئے ہیں، انہوں نے بہت ہی بے حسی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ عمران خان کی صحت پر ہم سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر ہم سیاست کرتے یا اس کو سیاست کے لیے استعمال کرتے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے ساتھ جو اسٹریٹ موومنٹ کی طاقت ہے وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جمہوری رویے کا غلط فائدہ لیا گیا اور عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی معالج کو ملنے نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب اگر ذاتی معالج تک، ذاتی ڈاکٹرز تک رسائی چاہتے ہیں تو یہ ناجائز مطالبہ نہیں ہے، پاکستان کا آئین اور قانون بھی اجازت دیتا ہے اور جیل کے مینول بھی میں بھی یہ ہیں، اور یہ
انسان کی بنیادی حقوق میں سے ہے. اگر وہ ہاسپٹل میں علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ پاکستان کا آئین روک سکتا ہے، نہ قانون روک سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ پاکستان کے آئین کو، قانون کو ہمیشہ جوتوں کے نیچے رکھ کر اس کو رونتے ہیں، اور ابھی بھی اس طرح ہوا. عمران خان صاحب کو حالانکہ یہ جعلی وزراء، انہوں نے بھی یہ کمٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت خراب تھے. جو فرینڈ آف کورٹ گیا انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت خراب ہے، اور اعلیٰ عدلیہ یا سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پراپر علاج ہو، لیکن وہ نہیں ہو پایا. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ ایک روایت ڈالی جا رہی ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور ایک بگوڑے کی پلیٹلیٹس جو جعلی طریقے سے جعلی رپورٹس میں گرائے گئے تھے، اس کے باوجود بھی اس کو جانے دیا. یہاں سے وہ رینگتا ہوا یا جو ہے بیساکھیوں پر جا رہا تھا، جس طرح جہاز میں پہنچا وہاں پر جو ہے چھلانگے مار رہا تھا. سب کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پلیٹلیٹس جو ہیں یہ جعلی گرائے گئے ہیں، اور وہ NRO مانگ رہا ہے، وہ پاکستان سے بھاگنا چاہتا ہے. لیکن پھر بھی صحت کے حوالے سے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کو جانے دیا. تقریباً 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے لیے جانا تھا، پورے 3 سال بعد یہاں پر لایا گیا اس کو. میرے لیڈر کو 4 گولیاں لگی تھی عمران خان صاحب کو. اس کو لاہور سے اسلام آباد بلایا جاتا تھا کہ آپ نے حاضری دینی ہے. وہ زخمی ٹانگ پر آتا تھا، لیکن ایک بگوڑا جو سرٹیفائیڈ چور تھا، وہ جب UK سے آ رہا تھا تو عدالت خود جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اس کو ملنے کے لیے گئی تھی اور وہاں پر انگلیاں لگا رہی تھی. یہاں پر عدالتیں بھی اڈیالہ جیل میں قید ہو کر رہ گئی ہیں، اس کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چیزیں غلط طرف جا رہی ہیں. اگر اس وقت ہم کال دیتے اور اس ایشو پر اگر ہم کال دیں تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کی صحت پر ہم سیاست نہیں کرنا چاہ رہے. ہم اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیل سے ہدایت بھی آ گئی ہے کہ ان کے 2 ڈاکٹرز جو عاصم یوسف صاحب ہیں اور ہمارے فیصل سلطان صاحب ہیں، ان کو ملنے دیا جائے. اگر فرض کرے اب بھی حکومت، جعلی حکومت کی ہٹ درمی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں اور ہم میں تشویش مزید بڑھ رہی ہے. تو پھر جو ہے یہ ان کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور پاکستان کے حالات کے لیے بھی خطرناک ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں، غیرت مند صحافیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تیرا کے متاثرین کے لیے میں نے 4 ارب مختص کیے تھے تو پوری نیشنل میڈیا کسی کے کہنے پر میرے گلے تک آ گیا تھا. حالانکہ سب کو پتا تھا کہ وہ لوگ مجبور ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کو جبری طور پر اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے. لیکن آج $37 ملین سے پنجاب کی جعلی وزیراعلیٰ اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے، جو بڑے بڑے ارب پتیوں کرپتی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. پاکستان ایک مقروض ملک ہے. IMF سے بھی مانگ کر اپنی اکانومی چلا رہا ہے. یہاں پر اپنی عوام کے لیے ہم 4 ارب روپے دیتے ہیں، اس پر واویلا مچا دیا جاتا ہے. لیکن $37 ملین سے 11 ارب روپے سے ایک وزیراعلیٰ اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے، اپنی عیاشیوں کے لیے تیاریاں خریدتی ہے، اپنے ناشتوں کے لیے طیارہ خریدتی ہے، مری کے چکر لگانے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، باہر شاپنگ کرنے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، اور ہمارا میڈیا اس پر کچھ نہیں کہتا. یہ ناانصافی ہے، یہ امتیازی سلوک ہے. ٹھیک ہے، میں غلطی کرتا ہوں، آپ میرے خلاف بولیں، لیکن پاکستانی قوم کا پیسہ اس طرح سے ضائع ہو آپ لوگوں کو بولنا چاہیے. یہ آپ کے ٹیکس کا بھی پیسہ ہے، اس پر بھی نہیں آواز اٹھائی گئی. اور یہ طیارہ جو ہے، یہ میرے خیال میں اس کا مینوفیکچرر بھی یہودی ہے، مطلب یہ اسرائیلی طیارہ انہوں نے خریدا ہے.
दूसरी तरफ 5,300 अरब रुपए की करप्शन ये जाली हुकूमत कर चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF की चार्जशीट है इनके खिलाफ जो इन्होंने दबाई थी, और IMF के दबाव में इन्होंने फिर जो है ये सामने कौम के लाए हैं, उस पर जो है आवाज उठानी है। ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे घर से नहीं गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैसा नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का पैसा है, आपका पैसा है। 5,300 अरब रुपए की करप्शन वो करते हैं। मेरे अजीज साथियों, 4,758 अरब रुपए जो आपका बकाया है, मेरा बकाया है, इस सूबे की आवाम का बकाया है, वफाक हमारा मकरूज है, वो हमें नहीं देता। मतलब एक तरफ 5,300 अरब रुपए करप्शन करते हैं, लेकिन जो हक है, जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, जो 22 साल से पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो रहे हैं, उनके 4,758 अरब रुपए वफाक नहीं देता। उसके लिए आप सब की जरूरत है। आप सब ने मिलकर इसके लिए मेरा साथ देना है, और इंशाअल्लाह ताला हमने इनसे हमारा हक यहां पर लेकर आना है इंशाअल्लाह ताला। बाकी बातें बहुत हैं, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। हमारे सदर साहब ने कहा कि 10 करोड़ रुपए पहले ग्रांट था, तो मैं आया हूं इंशाअल्लाह ताला उससे ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं वो ग्रांट 15 करोड़ रुपए तक करता हूं। जो आपका पिशावर वैली में आपको एक कॉलोनी दी गई है, उसमें मेरी ऑलरेडी बात हो गई है DG साहब से। उसका मास्टर प्लान अभी तक नहीं है, तो ओरिजिनल फाइल्स का मसला है, लेकिन मैं उनको कहता हूं आप उनसे मिलें। जिस तरह आपके सहाफ़ी दोस्त मुतमईन होते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उसी तरह ही करेंगे। मैंने तो ये ऑफर भी आपके सदर साहब को, हमारे सदर साहब को, रियाज भाई को दी है कि आप एक जगह देखें, इधर पिशावर में एक बड़ी 5-6 कनाल 7 कनाल की जगह हो, तो वहां पर आपके लिए हम जो है एक अलग सा खूबसूरत प्रेस क्लब बना देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी ये जगह फिलहाल सही है और इस पर हम हाई राइज की तरफ जाना चाहते हैं। तो मैं जो है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को भी और CNW डिपार्टमेंट को भी ये हिदायत देता हूं कि जल्द अज जल्द उनकी PC1 तैयार हो, और मेरे ख्याल में PC1 पर काम शुरू भी है, तो वो एक्सपीडाइट करें और जल्द अज जल्द जो है उसको मुकम्मल करें। और ला इंशाअल्लाह ताला मैं आपका साथ दूंगा इसमें भी इंशाअल्लाह। 100 स्कॉलरशिप्स जो थे उसको मैं जो है 150 करता हूँ इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से, और इसका भी बाकायदा जो है फॉलोअप किया जाएगा। सोलराइजेशन भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी, उसका भी मैं ऐलान करता हूँ आपके लिए। जो इंडोमेंट फंड है वो 20 करोड़ रुपए हैं, वो मैं 500 मिलियन तक का ऐलान करता हूँ, वो आपके इंडोमेंट फंड में इंशाल्लाह पड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत आपके हकूक़ के लिए, आपके हर खुशी दुख दर्द में आपके साथ इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से एक डिमांड करती है कि जो हमारे सूबाई हकूक़ हैं उस पर आप हमारा साथ दें, हमारा साथ खड़े हों इंशाअल्लाह ताला, और हम ये जो है हर सूरत इनसे लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।